دور ایک سرزمین میں گھومتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان بسی ہوئی جادوئی سرگوشیوں والی ووڈس واقع ہے، ایک ایسی جگہ جہاں درخت سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں اور راز ہوا پر تیرتے ہیں۔ اس جنگل کے اندر ایک عظیم الشان پرانے بلوط کے درخت کے سائے میں لیلا نامی ایک چھوٹی لیکن غیر معمولی لیڈی برڈ رہتی ہے۔ اس کے پنکھ سورج میں یاقوت کی طرح چمکتے ہیں اور اس کا دل بے پناہ تجسس اور مہربانی سے بھرا ہوا ہے۔ ہر روز لیلا اپنے پیارے جنگل کو نئے دوستوں سے ملنے اور جنگل کے اسرار سے پردہ اٹھاتی ہے، لیکن ایک دن کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ ہوا بھاری ہے اور جنگل کے معمول کے جاندار گانے خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیلا کبھی متجسس ہو کر تحقیق کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، کیا وہ اپنے سفر کو بہت کم جانتی ہے۔ اسے وسپرنگ ووڈس کے تاریک ترین کونے میں لے جائے گا جہاں ایک قدیم دکھ باقی ہے۔ عجیب خاموشی کے بعد لیلا جنگل کی گہرائی میں ایک سایہ گھاٹی تک پہنچتی ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں کے درخت پرانے اور مڑے ہوئے ہیں اور سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچتی ہے۔ اس خوفناک جگہ پر لیلا کو ایک نرم دکھ بھری سسکیاں سنائی دیتی ہے۔ آواز کی طرف متوجہ ہوئی اسے کائی سے ڈھکی ہوئی ایک بڑی چٹان نظر آتی ہے جو اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک ایسی مخلوق ہے جو کسی لیلا نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ مارگو ہاف برڈ آدھی عورت مارگو کے زمرد کے پنکھ اور آنکھیں ہیں جو گودیولی کے رنگوں سے چمکتی ہے۔ جنگل کا محافظ ایک عظیم حکمت اور طاقت کا حامل ہے، بلکہ گہرے دکھ کا بھی ہے۔ ایک غیرت مند جادوگر کی طرف سے لعنت مارگو کو تنہائی میں رہنے کے لیے برباد کر دیا گیا ہے۔ اس کا دل اداسی سے بھرا ہوا ہے۔ مارگو کی حالت زار سے متاثر ہو کر لیلا نے اس کی مدد کرنے کا عہد کیا، حالانکہ مارگو نے خبردار کیا ہے کہ آگے کا کام خطرناک ہوگا۔ لعنت کو توڑنے کے لیے لیلا کو جنگل کے دل کو تلاش کرنا ہوگا، جو جنگل میں گہرا چھپا ہوا ایک صوفیانہ جواہر ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والی مخلوق کو شکست دینی ہو۔ عزم سے بھرے دل کے ساتھ لیلا اپنی جستجو پر روانہ ہوتی ہے۔ جبکہ وہ اپنی گہرائیوں میں مزید سفر کرتی جاتی ہے تو جنگل گہرا ہوتا جاتا ہے، لیکن لیلا بے خوف رہتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ مارگو کو بچانے کے لیے اسے جنگل کا دل دوبارہ حاصل کرنا ہوگا۔ ایک طویل سفر کے بعد لیلا ایک پوشیدہ گلیڈ پر پہنچتی ہے جس کے بیچ میں ایک قدیم پتھر کا پیڈسٹل کھڑا ہے، اور اس کے اوپر جنگل کے دل میں ایک جواہر ہے جو ایک نرم دوسری دنیا کی روشنی سے چمک رہا ہے، لیکن جواہر غیر محفوظ نہیں ہے۔ پیڈسٹل کے چاروں طرف ایک شیڈو سانپ ہے، تاریکی کی مخلوق جس کے ترازو آدھی رات کی طرح سیاہ ہیں اور آنکھیں جو بدنیتی سے جلتی ہیں۔ شیڈو سانپ لیلا پر طنز کرتا ہے، اس کے چھوٹے سائز اور بظاہر کمزوری کے لیے اس کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن لیلا جانتی ہے کہ حقیقی ہمت صرف طاقت سے نہیں آتی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں محبت اور مہربانی کو پکارتی ہے، اسے اندھیرے میں روشنی کی طرح چمکنے دیتی ہے۔ لیلا کے دل سے آنے والی روشنی تاریک گلیڈ کو روشن کرتی ہوئی چمکتی اور روشن ہوتی ہے۔ شیڈو سانپ گارڈ کو پکڑ کر درد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ روشنی ان سائے کو جلا دیتی ہے جو اسے طاقت دیتے ہیں۔ وہ سسکارتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن روشنی بہت مضبوط ہے۔ روشنی کے ایک آخری پھٹ کے ساتھ شیڈو ناک کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کسی چیز میں گھل جاتا ہے۔ جنگل کا دل اب بے ساختہ ہے، اس کی روشنی گلیڈ کے نئے سرے سے میں چمک رہی ہے۔ تھکا ہوا لیکن فاتحانہ لیلا احتیاط سے جوہر اٹھاتی ہے اور اپنا سفر مارگو تک شروع کرتی ہے۔ جب لیلا باغ میں واپس آتی ہے، مارگو انتظار کر رہی ہے، اس کی غم زدہ آنکھیں امید سے بھری ہوئی ہیں۔ جیسے ہی لیلا ہارٹ آف فارسٹ کو پیش کرتی ہے، یہ اور بھی چمکنے لگتی ہے، تاریک گرو کو گرم سنہری روشنی سے بھر دیتی ہے۔ وہ لعنت جس نے مارگو کو صدیوں سے جکڑ رکھا ہے سر اٹھانے لگتا ہے، اس کے دل غم سے آزاد ہوتے ہی سائے پگھلنے لگتے ہیں۔ مارگو لمبی کھڑی ہے، اس کے زمرد کے پیر خوب چمک رہے ہیں اور وہ گہرے تشکر کے ساتھ لیلا کو دیکھتی ہے۔ لعنت کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی اندھیرے کی نالی خوبصورتی کی جگہ میں بدل جاتی ہے جہاں پھول کھلتے ہیں اور سورج کی روشنی درختوں کے ذریعے رقص کرتی ہے۔ مارگو اب آزاد ہے، لیلا اپنی بہادری اور مہربانی کا شکریہ۔ وہ لیلا کو اپنے ساتھ نئے بحال ہونے والے وسپرنگ ووڈس کو دریافت کرنے کے لیے مدعو کرتی ہے، اور وہ مل کر نئی مہم جوئی کا آغاز کرتے ہیں، کہانیاں اور ہنسی بانٹتے ہیں۔ مارگو کو اس کی لعنت سے آزاد ہونے کے ساتھ وسپرنگ ووڈس اپنی سابقہ شان، متحرک اور زندگی سے بھرپور واپس لوٹ آئی ہے۔ ایک بار تاریک اور پیش گوئی کرنے والا باغ روشنی اور خوشی کا ایک پناہ گاہ بن جاتا ہے جہاں ہر قسم کی مخلوقات اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے آتی ہے۔ لیلا اور مارگو بہترین دوست بن جاتے ہیں، ان کا رشتہ ہمت، مہربانی اور اندھیرے پر قابو پانے کے مشترکہ سفر کے ذریعے بنا۔
مارگو اکثر بلوط کے درخت کے نیچے اپنے آرام دہ کونے میں لیلا سے ملنے جاتی ہے اور وہ مل کر جنگل کے عجائبات کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی کہانی اوسپرنگ ووڈس میں ایک پیاری کہانی بن جاتی ہے۔ یہ سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق میں بھی سب سے بڑا دل ہو سکتا ہے، اور یہ کہ سچی ہمت اور مہربانی تاریک ترین جگہوں پر روشنی لا سکتی ہے۔ اور اس طرح لیڈی برڈ اور مارگو ہمیشہ خوشی سے رہتے تھے، ان کی دوستی جنگل کے دل میں امید کی کرن تھی۔